بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راہی صاحب۔ راہی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راہی صاحب، پی ڈی ایم کا ایک اور اجلاس، اور پھر ہارے ہوئے لوگ، میں تو ان کو ہارے ہوئے اس لیے کہوں گا کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے، اکٹھے ہوئے پلان کیا گیا کہ آگے کیسے چلنا ہے۔ اور لندن سے بھی یہاں پہ کچھ خبریں ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے، فضل الرحمان صاحب نے ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ہے نواز شریف سے، اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں میرے پاس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر محمد زبیر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اچھا، اب یہ پی ڈی ایم کا راہی صاحب اجلاس ہوا، اور آئندہ کا لائے عمل 23 مارچ کا جو جلسہ ہے، لانگ مارچ کہیں سے جو بھی کہیں، ایک کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے لوگ نکلیں گے۔ مجھے تو خیر اس کا سمجھ نہیں آ رہا کہ وٹ ایگزیکٹلی از دا پرپس، اور کیا یہ حکومت کو گرانے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ اب راہی صاحب اگر آپ نے دیکھا ہو کہ متعدد ٹیلی ویژن چینلز کے پروگرامز کے اندر نون لیگ کے اپنے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجا نہیں جا سکتا، مشکل ہوگا، تحریک عدم اعتماد اور باقی ساری باتیں بھی اس کے اوپر ڈینائل آ چکا ہے۔ شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ خدا کے لیے تاریخ بدل لیں، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوں گے، OIC کا حوالہ انہوں نے دیا، اور پھر اسلام آباد کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی کوئی شرارت ہو، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ توپ خانہ جو ہے GT روڈ پر واقع ہے، بہت سارے ٹینکس نے آنا ہے، فوج آئے گی، اور پتہ نہیں بہت ساری انہوں نے باتیں کہی جو بہت ریلیونٹ ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی شرارت ہوتی ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، ریاست پاکستان کو ہوگا، کسی سیاسی جماعت کو نہیں ہوگا۔ آج کیا ہوا راہی صاحب؟ اجلاس میں کیا کہا گیا، کیا پلان کیا گیا، کہاں اکٹھے ہوں گے، کہاں دھرنا ہوگا، کس طرح اس کو خفیہ رکھا جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان کے نقش قدم چل چکے ہیں؟ وہاں تو ہمیں کاز نظر آتا تھا، یہاں پہ دھرنا ضرور ہوگا، لانگ مارچ ضرور ہوگا، لیکن کاز جو جس سے ملک کو فائدہ ہو وہ کوئی کاز نہیں ہے، صرف خاندان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہمیں ایک کاز نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس اجلاس کی بڑی ہائپ بنائی گئی، بہت ہائپ کریٹ کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ اجلاس آر یا پار ہوگا، اور اس اجلاس میں دو بڑے فیصلے کر لیے جائیں گے، اور ان دونوں فیصلوں کے نتیجے میں پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو رخصت کر دیا جائے گا۔ اس میں جو سب سے بڑی خبر لیک کی گئی تھی، اور ہم نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ یہ خبر جن صحافیوں کو استعمال کر کے لیک کی گئی، وہ صحافی ان کے ہاتھوں استعمال ہو گئے۔ انہوں نے اس طرح کی خبریں پلانٹ کروا دیں پی ڈی ایم نے کہ سربراہی اجلاس کے اندر جو 25 جنوری کا سربراہی اجلاس ہے، اس میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی حتمی تاریخ کا اعلان کر دے گی پی ڈی ایم۔ اور پی ڈی ایم اس لیے اعلان کر دے گی کہ پی ڈی ایم کے پاس نمبر پورے ہو گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے 6 ناراض ارکان کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا، اور یہ فگر کوٹ بھی کیا گیا کہ ان ارکان نے حامی بھر لی ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے۔ پھر جہانگیر ترین گروپ کے 7 سے 8 ارکان کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی لاہور میں، جن میں ایاز صادق بھی شامل تھے، خواجہ سعد رفیق بھی شامل تھے، اور اس ملاقات کے بعد جہانگیر ترین نے بھی اپنے گروپ کے کچھ ارکان سے کہا کہ یہ جب تحریک عدم اعتماد آئے تو اس کو سپورٹ کیا جائے۔ اسی طرح یہ دعویٰ بھی کیا گیا، 6-7 کا فگر کوٹ کیا گیا کہ تحریک انصاف کے جو اتحادی ہیں، کاف لیگ، GDA، باپ، MQM، ان کے 6-7 ارکان بھی تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے دیں گے، اور اس طرح سے وزیر اعظم عمران خان رخصت ہو جائیں گے۔ یعنی جو تقریباً 20 کے قریب کا ایک عددی گیپ ہے حکومت کی سٹرینتھ میں اور اپوزیشن کی سٹرینتھ میں قومی اسمبلی میں، وہ اس طرح سے فل اپ ہو جائے گا۔ تو یہ دعوے کیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ یہ تحریک عدم اعتماد اس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے گی، اور اس کے نتیجے میں صرف عمران خان مائنس ہوں گے۔ فوری طور پر تحریک انصاف کا ہی کوئی اور رہنما پرائم منسٹر منتخب ہوگا، لیکن اس شرط پر منتخب ہوگا کہ وہ 6 مہینے میں الیکشن کروا دے گا، سپٹمبر میں یا اکتوبر میں۔ اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ لیڈز، سپر لیڈز اور بڑی بڑی سرخیاں لگائی گئیں کہ تحریک عدم اعتماد کے متعلق میاں نواز شریف نے گرین سگنل دے دیا۔ میاں نواز شریف نے اس حوالے سے ایک واٹس ایپ میسج بھی بھیجا تھا مسلم لیگ نون کے 15 سے زائد جو رہنما ہیں ان کو، اور ان سے پوچھا بھی تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہمارے پاس کیا نمبرز ہیں، اور پیپلز پارٹی نے جس طرح کی یقین دہانیاں کروائی ہیں، جو سیاسی جوڑ توڑ ہے، تو اصل نمبر گیم کیا ہے؟ یہ واٹس ایپ بھیجا گیا تھا شاہد خاقان عباسی کو بھی، رانا ثناء اللہ کو، احسن اقبال کو، پرویز رشید کو،
اور ان سے فیڈ بیک مانگا گیا تھا، لیکن فیڈ بیک ان کو یہ ملا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر پورے نہیں ہیں، اور میاں نواز شریف کے لیے یہ بڑا حیران کن تھا۔ شہباز شریف چونکہ طاقتور حلقوں سے رابطے میں رہتے ہیں تو ان کو بھی وہاں سے کوئی گرین سگنل نہیں ملا تھا۔ تو آج کے اجلاس میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جو مولانا فضل الرحمان کے لیے اور میاں نواز شریف کے لیے بڑی مایوس کن تھی، کیونکہ یہ جب بھی پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں مولانا فضل الرحمان تو ان کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے جیسے ایک برے طریقے سے ہارا ہوا لشکر جو کہ اپنا سب کچھ لٹا چکا ہو اور اس کے پاس اب کچھ جیتنے کے لیے یا لڑنے کے لیے نہ رہ گیا ہو، اس قسم کی باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ کیونکہ اجلاس جب شروع ہوتا ہے فضل الرحمان صاحب بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور بہت کین ہوتے ہیں کہ آج تو ہم اڑا کے رکھ دیں گے، اتنے بڑے بڑے فیصلے کریں گے، لیکن وہاں پر جب گراؤنڈ ریئلٹیز پیش کرتے ہیں شہباز شریف جو طاقتور حلقوں سے رابطے میں رہتے ہیں، ان کی پلس پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا اور فضل الرحمان کو پریس کانفرنس میں شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ فضل الرحمان پریس کانفرنس چھوڑ کے چلے گئے تھے مریم نواز کی موجودگی میں، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے دھمکی دی کہ اب اگر لانگ مارچ کا اعلان نہ کیا گیا تو میں پی ڈی ایم کی سربراہی چھوڑ دوں گا۔ اب اس اجلاس میں بھی اسی قسم کی صورتحال پیدا ہوئی، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے یہ بلند و بانگ دعوے کر چکے تھے، لیکن اسی اجلاس میں یہ بریف کیا گیا کہ جناب نہ تو جہانگیر ترین کے گروپ کے لوگ اس تحریک عدم اعتماد کی حمایت کر رہے ہیں، نہ تحریک انصاف کی اتحادی جماعتوں کے کوئی ارکان اس تحریک عدم اعتماد کی حمایت کر رہے ہیں، نہ تحریک انصاف کے ناراض ارکان۔ اور یہ تحریک عدم اعتماد کا جو سٹنٹ ہے اگر ہم نے کر دیا، اس کا اعلان کر دیا، تو ظاہر ہے پھر ہمیں تحریک عدم اعتماد لانی پڑے گی۔ ابھی ریسنٹلی جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا وہاں پر 18 ووٹوں سے شکست ہوئی تھی جس دن ریفارم بجٹ اور منی بجٹ منظور ہونا تھا، تو ہمیں دوبارہ سے شکست ہو جائے گی۔ الٹا ہو سکتا ہے کہ ہمارے نمبر جو پہلے میں 18 سے شکست ہوئی ہے وہ 20-22 سے شکست ہو جائے۔ اس سے پہلے صادق سنجرانی کے خلاف جس قسم کا موو کیا گیا تھا وہ ان کے سامنے ہے، پھر چیئرمین سینٹ بنانے کے لیے جس قسم کا موو کیا گیا تھا وہ بھی ان کے سامنے ہے۔ تو اس لیے اس بریفنگ کے بعد یعنی شہباز شریف کے جو رابطے وغیرہ تھے اور مسلم لیگ نون نے اپنا جو جوڑ توڑ کیا، اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور میاں نواز شریف کو یہ بریف کیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی ممکن نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور شوشہ چھوڑا گیا اور یہ کہا گیا کہ اچھا پھر یہ کریں کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں، اور پہلے مرحلے میں اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آتے ہیں، کیونکہ فیس سیونگ تو ہم نے کچھ کرنی ہے، کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو بتانا ہے۔ ہمیشہ ہم یہ ہوتا ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ اس نے تجاویز تیار کیں، اس نے سفارشات تیار کیں، اور سربراہی اجلاس میں ان سفارشات پر عمل درآمد ہوگا، لیکن ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب سربراہی اجلاس ہوتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی مزید تجاویز تیار کرے گی، اور اس اجلاس میں بھی یہ ہوا کہ طے یہ کیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جائے گی، نہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف نہ چیئرمین سینٹ کے خلاف، اور یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ مناسب وقت کا انتظار کیا جائے گا جب تمام جماعتیں متفق ہو جائیں۔ کون سی تمام جماعتوں نے متفق ہونا ہے؟ پیپلز پارٹی تو پہلے ہی متفق ہے، مسلم لیگ نون بھی متفق تھی، جے یو آئی بھی متفق تھی۔ اصل ایشو تو یہ ہے کہ نمبر پورے نہیں ہیں۔ متفق تو آپ پہلے دن سے ہیں اس حکومت کو گرانے کے لیے، لیکن آپ میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے۔ یہ ویسا ہی ہے ہاشمی صاحب، کوئی اینیمل پلانٹ کی آپ دیکھیں جو ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں ان کی، کہ ایک کسی بڑے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹائیگر لائن کو شکار کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے جانور آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں آدھا پونا گھنٹہ، اور پھر وہ اپنی راہ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ پرائم منسٹر عمران خان کا شکار کرنے کے لیے بہت عرصے سے اسی طرح کے پلان بناتے رہتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے پلان بھی بناتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ اب تک پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت پر ہاتھ نہیں ڈال سکے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی حکومت گرانے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملک کے اندر سیاسی استحکام چاہتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کم سے کم پی ڈی ایم کے موو کو سپورٹ نہیں کرے گی، یعنی اس کو اپوز نہ کرے تو سپورٹ بھی نہیں کرے گی۔ دوسرا، لاجیکلی آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے اتحادیوں کو تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ اس حکومت کو گرا دیں۔ کاف لیگ کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ اس حکومت کو گرا کے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل جائیں۔ چودھری برادران کے شریف خاندان کے ساتھ جتنے تلخ تعلقات ہیں،
جس قسم کے ان کے ریلیشن ہیں اس میں کیا ان کو سوٹ کرتا ہے. ان کو تو پتہ ہے کہ اگر ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ مل بھی جائیں اور مسلم لیگ نون کی حکومت آ بھی جائے تو ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا. ان کو بالکل سوٹ نہیں کرتا. ایم کو سوٹ کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ اتحاد کر لے, بالکل نہیں کرتا. بلوچستان عوامی پارٹی کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کرے, بالکل نہیں کرتا ان کو سوٹ. تو اتحادی اس وجہ سے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پھر جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے ان کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے تو ہمارا فائدہ, اگر تحریک انصاف سے ہم ہٹ جائیں گے تو ہم آگے کہاں جائیں گے, اس کے بعد کون سا پلیٹ فارم ہمارے پاس ہوگا جہاں سے ہم سیاست کریں گے. تو اس وجہ سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے تو اس حکومت کو گرانا ممکن نہیں ہے. اسی لیے اب باقاعدہ اعلان کر دیا گیا اور یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا جائے گا. تو انتظار کرنا چاہیے. میرا خیال مناسب وقت 2027 میں آئے گا. شاید تحریک انصاف کے دوسرے ٹینیور کا چوتھا سال ہوگا, اس وقت شاید ان کو کوئی مناسب وقت لگے کہ اب تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے. دوسرا لانگ مارچ. اچھا, لانگ مارچ کے متعلق آج انہوں نے کلیئر کر دیا. یعنی پہلے انہوں نے اس طرح کی ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی کہ لانگ مارچ بھی ایک کوئی دھرنے کی صورت میں ہوگا, بالکل اسی طرح جیسے تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا 126 دن کا, اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی کاز بھی تھی. لیکن انہوں نے یعنی فضل الرحمان کی پوری کوشش تھی کہ کم سے کم 10-12 دن تو وہ اسلام آباد میں بیٹھیں اور اس کے بعد یہ ریڈ زون میں بھی جائیں. فضل الرحمان کی کوشش تھی ان کی جو ذیلی تنظیم ہے انصار الاسلام اس کو استعمال کریں, تشدد کی صورتحال پیدا کریں, مذہب کارڈ کھیلیں, اور اگر پولیس کوئی وہاں پہ سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ کہا جائے کہ پولیس نے تو دیکھیں ہمارے مذہبی کارکن اور مدارس کے بچوں پر ظلم کر دیا اور ان پر تشدد کر دیا. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ اس لانگ مارچ کا نام لانگ مارچ سے ہٹا کر مہنگائی مارچ کر دیا گیا آفیشلی, اور فضل الرحمان نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ 23 مارچ کو ہم مہنگائی مارچ کریں گے. لانگ مارچ کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ مہنگائی مارچ جو ہے وہ ایک دن سے زائد کا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دن کا ایونٹ ہوگا, یہ آئیں گے نعرے وغیرہ لگائیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے. دوسرا 23 مارچ کی جو اہمیت ہے, OIC کا اجلاس ہونا ہے, 23 مارچ کو پریڈ ہوتی ہے. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, 20 سال سے یہاں صحافت کر رہا ہوں, اسلام آباد میں پیدا ہوا ہوں, ساری زندگی اسلام آباد میں گزری ہے. تو 23 مارچ کو جو پریڈ ہوتی ہے بڑے سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کی بہت ہی حساس نوعیت کا وہ دن ہوتا ہے, اور جس طرح کے سیکیورٹی چیلنجز, دہشت گردی کے چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں, تو اس صورتحال میں تو 23 مارچ کو اسلام آباد آنا ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ریاست کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا اگر یہ کوشش کی گئی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ 23 مارچ کی تاریخ بھی تبدیل کر دیں گے, یا کم سے کم 23 مارچ کو اسلام آباد نہیں پہنچیں گے. یہ اعلان کریں گے ہم 23 مارچ کو مختلف جگہوں سے قافلے نکالیں گے اور اسلام آباد کی جانب گامزن ہوں گے, کیونکہ جن کا ایونٹ ہے نا یہ 23 مارچ, ظاہر ہماری فوج کا, اسٹیبلشمنٹ کا, ادھر سے جب ایک پیغام جائے گا نا تو انہوں نے کہنا ہے کہ جی حاضر جناب. ابھی تو شیخ رشید ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ریاست کی خاطر آپ 23 مارچ کے بجائے 24 مارچ کو کر لیں یا 21 مارچ کو کر لیں, 2-3 دن. لیکن یہ صرف ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے 23 مارچ کو کر رہے ہیں. ان کو کوئی خیال نہیں ہے کہ OIC کا اتنا ہائی پروفائل ایونٹ ہونا ہے, پھر 23 مارچ کو پریڈ ہوتی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ٹینکس جو ہیں وہ سارے GT روڈ سے ٹریول کرتے ہیں. ہم خود دیکھتے ہیں کہ قافلے آ رہے ہوتے ہیں, جو ان کے ٹرکس ہیں فوجی بھائیوں کے یہ آ رہے ہوتے ہیں, توپ خانہ آ رہا ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ایئر فورس جو ہے وہ ریہرسل کر رہی ہوتی ہے شکر پڑیاں کے قریب جو پریڈ گراؤنڈ ہے, وہاں پر ان کے طیاروں کی ریہرسل ہو رہی ہوتی ہے, ان کے ہیلی کاپٹرز کی ریہرسل ہو رہی ہوتی ہے, ان کے جو پیرا شوٹرز ہیں ان کی ریہرسل ہو رہی ہوتی ہے. تو اس پوری صورتحال میں یہ 23 مارچ سے ریہرسل نہیں شروع ہوتی, یہ 15 مارچ سے شروع ہو جاتی ہے, کبھی کبھی تو اس سے بھی پہلے شروع ہو جاتی ہے. تو اس وقت بھی سیکیورٹی کے بڑے ٹائٹ انتظامات ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ 24 مارچ کو کر لیں, 25 مارچ کو کر لیں, بلکہ 24 مارچ بھی سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ اس کے بعد یہ توپ خانہ وغیرہ جب واپس جاتا ہے تو اتنی یہ میسو قسم کی موومنٹ ہوتی ہے, نقل و حرکت ہوتی ہے کہ 1-2 دن لگ جاتے ہیں یہ واپسی میں بھی. یہ جو سارا سامان وغیرہ واپس جاتا ہے, یہ کانوائز واپس جاتے ہیں. لیکن یہ صرف ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ریاست کا جو ایونٹ ہے وہاں سے آپ دیکھیں گے کہ میسج جائے گا تو یہ ڈیٹ بھی تبدیل ہو جائے گی, اور اس لانگ مارچ کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اب یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی مارچ. مہنگائی مارچ کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف آئیں گے, اسمبل ہوں گے, ہو سکتا ہے 10-15-20 ہزار لوگ ہوں, اور حکومت بھی
ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس مہنگائی مارچ کے اندر کوئی جان نہیں ہے، تو وہ بھی ان کو روکنے کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کرے گی، ان کو آنے دے گی۔ صرف حکومت کی کوشش ہوگی کہ یہ ریڈ زون میں نہ جائیں، اور فضل الرحمان اچانک کوئی انصار الاسلام والا جو پلان ہے اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن انصار الاسلام والا جو پلان ہے اس پر عمل درآمد بھی یہ صرف اسی صورت میں کریں گے جب ان کو یہ یقین دہانی کروا دی جائے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ ٹھیک ہے آپ جائیں ریڈ زون میں، وہاں تشدد کی صورتحال پیدا کریں اور پھر ہم کوئی مداخلت کریں گے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ اس قسم کی کوئی مداخلت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ جنرل باجوہ اور ان کے جو سینئر عسکری قیادت ہے وہ اس ملک کے اندر سیاسی استحکام چاہتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، کبھی بھی نہیں چاہیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ریڈ زون میں افراتفری کی صورتحال پیدا ہو جہاں غیر ملکی سفارت خانے ہیں، اور پاکستان کے ریڈ زون کے متعلق یہاں جو سفارت خانے ہیں غیر ملکی وہ کیبلز بھیج رہے ہوں اپنے اپنے دارالحکومتوں میں کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے۔ تو چونکہ ان کو کوئی وہاں سے گرین سگنل نہیں ملا، اس لیے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے، نہ تحریک عدم اعتماد آئے گی، نہ ایک طویل لانگ مارچ یا دھرنا ہوگا، نہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت جائے گی۔ پرائم منسٹر عمران خان بھی 5 سال پورے کریں گے اور تحریک انصاف بھی اپنی حکومت جو ہے 5 سال پورے کرے گی، اور مائنس عمران خان فارمولہ ہاشمی صاحب دفن ہو چکا ہے۔ اس نظام میں سے عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اس وجہ سے بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا، ایک تو ظاہر ہے کہ اس پورے نظام میں ایک ایسا صرف سیاسی کھلاڑی ہے آپ کے پاس جس کی ذات کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، کسی قسم کا کرپشن کا داغ نہیں ہے، اس کی اپنی ایک انٹیگریٹی ہے، ایک رسپیکٹ ہے، ایک اس کا انٹرنیشنل پوسچر ہے۔ آپ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کون سا ایسا سیاستدان ہے جو اس وقت جس کا سیاسی قد کاٹ وزیر اعظم عمران خان کے برابر ہے، ملک کے اندر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی؟ تو ان کو تو بالکل مائنس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی غیر آئینی طریقے سے عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی تو جاننے والے جانتے ہیں کہ عمران خان کتنے بڑے فائٹر ہیں، کس قسم کی مزاحمت وہ کریں گے۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اتنی بڑی پی ڈی ایم، اتنا بڑا اپوزیشن کا اتحاد اور تاریخ کی سب سے بڑی اپوزیشن، اور لوگوں نے بڑے مشورے دیے، شیخ رشید سمیت سب نے مشورے دیے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام آ جائے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی جلسے جلوسوں سے، ان کے آپ مقدمات وغیرہ کو چھوڑیں، آپ ان پہ فوکس نہ کریں۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان اپنی حکومت کو خطرے میں ڈال کر بھی ان کے خلاف ہر اپنی تقریر میں یہ کہتے رہے کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا۔ تو ایک ایسی شخصیت کو مغلوب کرنا، دباؤ میں لانا، بلیک میل کرنا، دھمکانا ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان کی ہمت نہیں پڑتی کہ یہ تحریک عدم اعتماد کی جانب جائیں یا یہ لانگ مارچ، اس طرز کا لانگ مارچ کریں کہ جس کے نتیجے میں کوئی بہت اس قسم کی سچویشن پیدا ہو جہاں ریاستی اداروں کو مداخلت کرنی پڑے۔ تو اس لیے یہ بات اب ایویڈنٹ ہے کہ ان کو 2023 کے الیکشن کا انتظار کرنا پڑے گا، اور 2023 کے الیکشن میں مل کر یہ اگر عمران خان کا راستہ روک سکتے ہیں تو روک لیں، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے۔ رائے صاحب بالکل، رابطے تو خیر پھر بھی ہو رہے ہیں، رابطے تو رائے صاحب بہت سارے ہو رہے ہیں، کچھ لوگ پاکستان سے آگے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سچویشن تو رائے صاحب ڈیولپ ہو رہی ہے یہاں پہ بھی، اور پی ڈی ایم کے جو مقاصد ہیں انہیں کس طرح حل کیا جائے گا، کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی بڑی تفصیل بات ہو رہی ہے یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی۔ جی وہ پتہ چلا ہے کچھ لوگ گئے ہیں وہاں پر، اور ایک مرتبہ پھر اسی طرح کی اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں کہ کوئی پیغامات وغیرہ لے کے گئے ہیں، جیسے ایاز صادق گئے تھے اور اس طرح کی اطلاعات پھیلائی گئی تھی کہ ایاز صادق کو اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا جوابی پیغام لے کے آئے ہیں۔ اگرچہ وہ صرف افواہ تھی، لیکن بہرحال ابھی کچھ لوگ سنا ہے کہ گئے ہیں، ایک آدھی ایسی شخصیت بھی جو مریم نواز کی بڑی خاص شخصیت ہے۔ تو ہمیں بتائیں اور ہمارے ویورز کو کہ لندن میں کیا چل رہا ہے، کس قسم کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہ پیغامات لے جانے کی، واپس لانے کی کہانیاں ویسے تو افواہیں ثابت ہوتی ہیں، لیکن ملاقاتیں تو وہاں پہ ہوئی ہیں، کس قسم کی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ رائے صاحب محمد زبیر صاحب آئے ہوئے ہیں، ترجمان ہیں مریم نواز کے، اور محمد زبیر صاحب obviously وہ باتیں جو ٹیلی فون پر نہیں ہو سکتی، اور آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلے ایاز صادق صاحب آتے ہیں، اس سے پہلے بھی کچھ لوگ یہاں پر آئے، اور تاکہ ایک میسج دیا جا سکے پاکستان کے اندر، پاکستان کے میڈیا کے ذریعے، اور ایک بیانیہ گھڑا جا سکے کہ دیکھیں جی اسپرٹس بہت ہائی ہیں۔ ایاز صادق صاحب جب گئے تھے انہوں نے یہی کہا تھا، صحافی سہیل ورائی صاحب یہاں پر آئے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا، خوش باش ہیں، صحت مند نظر آئے،
ایک میسج نبض چیک کرنی ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ کامران شاہد بھی یہاں پر ایک صحافی, وہ بھی آ کر مل کر گئے, اور بہت سارے لوگ آ کر مل کر گئے, اور انہوں نے جا کر اپنے اپنے طور پر پھر پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کو کے حوالے سے ریلیونسی شو کی, نظام کے حوالے سے ریلیونسی شو کی, ابھی بھی ریلیونٹ ہے, حالانکہ ایسی باتیں نہیں ہیں. یہ محمد زبیر کا صرف معاملہ نہیں سر, اس کے علاوہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی اور لوگ آ کر یہاں پہ وزٹ کرتے رہیں گے. محمد زبیر صاحب کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ میں کچھ ان کے بیانات بھی سن رہا تھا اور میں کچھ چیزیں دیکھ بھی رہا تھا, تو انہوں نے کچھ چیزیں جب ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے رانا شمیم صاحب کے حوالے سے کہ آپ کی کیا اس حوالے سے کوئی بات ہوئی, بیان حلفی کے حوالے سے کوئی بات ہوئی یا کوئی اور سلسلہ, تو اس پہ وہ جو ٹائم لائن ہے حقائق کی اس کو غلط کوٹ کر رہے ہیں. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کہاں سائن ہوا, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ بیان حلفی رانا شمیم صاحب نے کہاں بیٹھ کر کس کے سامنے کیا, آپ کو اس کے کنٹینٹ پہ بات ہونی ہے. جس کے اوپر اوبیسلی لوگوں نے کاؤنٹر بھی کر رہے ہیں کہ سر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جس کے حق میں ہو, بینیفیشری ہو, اس کے سامنے بیٹھ کر ہو, اور کل کو تو سر پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس قسم کی وہ لائن کو ٹو کر رہے ہیں, اور کلیئر جواب پوری پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نہیں آ رہا. محمد زبیر صاحب بھی یہی کر رہے ہیں, وہ ایک انٹرویو کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب کا بھی کوئی انٹرویو موجود ہے جس میں اس نے کہہ دیا چارلز گدری نے کہ جناب, حالانکہ چارلز گدری سے سوال جو ٹیلی فونک گفتگو میں جس کو کوٹ کر کے اخبار میں خبر دی گئی اس کا حوالہ دیا گیا, اور اس نے کہا کہ نو کمنٹس, کہاں سائن ہوا تھا, تو نون لیگ اس کے اوپر آ ہی نہیں رہی, بتا ہی نہیں رہی کہ یہ کہاں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جانتے ہیں, کیونکہ خبر سچی ہے, جانتے ہیں, مانتے ہیں, اور اب میرا خیال ہے انہیں راستہ نہیں ملا. محمد زبیر صاحب کی ملاقاتیں یہاں پہ جاری ہیں, نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور یقیناً کوئی پیغام نہیں لے کر آئے کسی کا, کسی کی طرف سے کوئی پیغام نہیں بھیجا گیا ہے. یہ صرف اور صرف میڈیا کے اوپر آیا سب دکھانے کے لیے سب کچھ چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. فضل الرحمان صاحب کا ٹیلی فون ضرور آیا, اور پی ڈی ایم کے اجلاس جب بھی ہوتا ہے پاکستان کے اندر تو نواز شریف صاحب کو آن بورڈ لے لیا جاتا ہے, کیونکہ یہ بھی ہمارے سننے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہو یا پی ڈی ایم میں شامل لوگ ہوں, یہ ایک پریشر گروپ کے طور پر کام کر رہا ہے کہ پریشر گروپ ڈالا جا سکے. اور وہ پریشر گروپ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ہوا کیسی نکل گئی ہے, جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک فون جائے گا تو سب لوگ جو ہیں وہ بیٹھ جائیں گے اور کوئی بات نہیں کرے گا, تو یہی حقیقت ہے اس کی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی, جو ٹیلی فون پہ بات ہوئی جس میں آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا اس پر بات چیت کی گئی ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹائمنگ کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. جو میرے سورسز میں بتاتے ہیں اور جن سے میری بات ہوئی نون لیگ کے بہت ہی قریبی ذرائع میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹائمنگ, کہ ہم نے اس کی ٹائمنگ کو کیا رکھنا ہے. آپ نے جو ذکر کیا نا کہ خفیہ رکھا جائے گا, بتایا نہیں جائے گا, کیونکہ یہ بھی شش و پنج میں ہے کہ اس کو نکالا جائے, لایا جائے, اور آپ اسلام آباد پہنچ گئے تو وٹ نیکسٹ, اس کے بعد کیا ہوگا. ان کے پاس رائے صاحب کوئی پلان نہیں ہے. اسی کے اوپر بات کی گئی ہے کہ ہم نے اسلام آباد پہنچ کر کیا کرنا ہے, کس مقام پر ٹھہریں گے, دھرنا ہوگا, کتنے دن ہوگا, کیا ایکسپیکٹ کیا جائے گا, کیا ڈیمانڈ کیا جائے گا, وہاں پر لاٹھی چارج ہوتا ہے یا کوئی اور صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر اس سے کیسے نپٹا جائے گا, لیڈ کون کرے گا, فضل الرحمان کا کیا کردار ہوگا, نون لیگ کن کن شہروں سے لوگوں کو لانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ان تمام باتوں پر ڈسکشنز ہو رہی ہیں. پھر دوسری بات امپورٹنٹ صاحب یہ بھی ہے کہ اسے فائنانس کون کرے گا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. جتنے بھی دھرنے ہوئے, چاہے وہ افتخار چودھری کے ٹائم پہ لانگ مارچ ہوں, آپ کو یاد ہوگا اس کا بھی کوئی نہ کوئی رائے صاحب فائنانسر تھا جو وکلا کو 12-12 گھنٹے 20-20 گھنٹے سڑکوں پہ رکھتے, اور پھر جس شہر میں جاتے, جن بارز میں جاتے, وہاں پر ان کی تواضع کی جاتی. پھر ٹرانسپورٹ ہے, اور پھر بہت ساری چیزیں موبلائز کرنا. ان دھرنوں کی حقیقت یہی رہی ہے کہ اس کو فائنانس کون کرے گا. سڑک پر اگر آپ نے کسی کو نکال لیں رائے صاحب, تو انفارچونیٹلی یہ ہماری سیاست ہے, پاکستان کی سیاست ہے, پاکستان کے لوگوں کا یہی مزاج ہے کہ کراؤڈ کو اکٹھا کرنے کے لیے یا تو قیمے والے نان چلتے ہیں, یا پیسے چلتے ہیں, یا بریانیاں چلتی ہیں. تو آپ نے کسی کو سڑک پہ رکھنا ہے تو پیسے کون دے گا. اب اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے. فضل الرحمان صاحب یا ان کے بچے, مدرسے کے بچے جب سڑکوں پر آئیں گے تو پھر یہ سوال تو کیا جائے گا کہ جناب بتائیں گاڑی میں تیل کس نے ڈالنا ہے, اور یہ گاڑی کو کون کھینچے گا, کون چلائے گا. تو یہ اب اس کے اوپر بھی بات کسی حد تک ہوئی ہے, لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق کنفرمیشن نہیں ہے. یہ ہٹ نہیں رہے, پریشر ڈالا جا رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پریشر کس پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب فون آئے گا تو تب لوگ جو ہیں وہ تتر بتر ہو جائیں گے. اور جیسا آپ نے کہا نا کہ یہ کسی تنخواہ پہ کام کریں گے, راستہ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی ڈیڈکشن بھی ہونے والی ہے اس تنخواہ میں سے. اس تنخواہ پہ نہیں بلکہ اس میں سے کچھ کٹوتی کے بعد ان کو تنخواہ جو ہے وہ دی جائے گی. جی, پیسے تو ہاشمی صاحب ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیسے تو ان کے پاس بڑے ہیں, بہت بڑے بڑے
سرمایہ دار بھی موجود ہیں جو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور خود شریف فیملی کے پاس بے شمار پیسہ ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے دھرنے کے لیے اور لانگ مارچ کے لیے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس کاز کیا ہے، آپ کیا کاز لے کے نکلیں گے کہ حکومت کا 1 سال رہ گیا ہے، اس حکومت کو ہم نے گرانا ہے تو ہمارے ساتھ چلیں. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ بھی تو آپ بتائیں گے نا کہ کیوں اس حکومت کو گرانا ہے، اور وہ بھی ایک ایسی صورتحال میں جب صرف 1 سال اس حکومت کا باقی رہ گیا ہے. دوسرا یہ کہ لوگوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ حکومت کیسے گرے گی. یعنی اگر آپ کے سپورٹرز بھی ہیں مسلم لیگ نون کے یا پی ڈی ایم کے، جب تک انہیں یہ آگے سرنگ کے پار روشنی نظر نہ آ رہی ہو کہ اچھا یہ طریقہ کار ہوگا، اس کے تحت حکومت گرے گی، تب تک وہ جوش و خروش سے آئیں گے ہی نہیں. تو جب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ 1 دن کا ایونٹ ہوگا تو پھر اس کے اندر وہ کیسے جوش و خروش سے حصہ لیں گے. یہ کلیم یہ لاہور کے جلسے میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا مریم نواز نے کہ آر یا پار ہوگا، لیکن وہ آر ہی رہ گیا، پار تو نہیں ہوا، اور وہاں سے پی ڈی ایم کی پوری تحریک کا غبارہ ہی پھٹ گیا. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کی نام نہاد تحریک کا غبارہ 23 مارچ کو پھٹ جائے گا. اس کے بعد ان کے پاس کرنے کے لیے کیا رہ جائے گا؟ یعنی اس کے بعد کیا کریں گے؟ کیا آپشن رہ جائے گا اس کے بعد کیا کہیں گے کہ اب ہم پارلیمنٹ سے استعفے دیں گے، آئینی بحران پیدا کریں گے؟ کیا آئینی بحران پیدا کریں گے اس کے بعد؟ کوئی آپشن نہیں ہے. سارے یہ ایک بند گلی میں ان کی سیاست چلی گئی ہے، مکمل طور پر یہ بند گلی میں چلے گئے ہیں. بس فضل الرحمان صاحب کے اوپر تھوڑا سا ہمیں خیال آتا ہے، تھوڑا سا رحم بھی آتا ہے کہ وہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی باڈی لینگویج دیکھا کریں کہ ہر مرتبہ ان کو پریس کانفرنس میں شرمندہ ہونا پڑتا ہے. ان کے چہرے پر جو اداسی ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے، جو مایوسی ہوتی ہے ان کے چہرے پر، کہ ان کو کتنے برے طریقے سے پہلے پیپلز پارٹی نے اور پھر مسلم لیگ نون نے استعمال کیا. ان کے مذہب کارڈ کو استعمال کیا، ان کے مدارس کے بچوں کو استعمال کیا، ان کے مذہبی کارکنوں کو استعمال کیا. راج صاحب انہیں ایک بار پھر جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، صرف فضل الرحمان نہیں بلکہ تمام لوگوں کو، کیونکہ ہمیں اس سے کوئی ریزن نظر نہیں آتی نون لیگ کے پاس، ہو یا کوئی اخلاقی ریزن ہو یا کوئی سیاسی ریزن ہو یا کوئی اور قانونی ریزن ہو کہ یہ لانگ مارچ کرنا کیوں ضروری تھا. مہنگائی سڑکوں پر آ کر جو ہے اس کا حل نہیں نکلتا. آپ اکنامک ٹیم کے ساتھ بیٹھیں، حل دیں، پیش کریں. اتنا پیسہ جو آپ سڑکوں پر پھونک دیں گے، کاش یہ اسی سسٹم میں لگا دیا جائے اور نظام کی بہتری کے لیے کچھ کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا. انرجیز جو ہیں لگائی جائیں. اصل میں تو پوری قوم کو بات پتہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے، کچھ لوگوں کے اوپر جو نااہلی کی تلوار ہے اسے ہٹانے کے لیے، اور کچھ لوگوں کو انہی کے بچوں کو میدان میں اتارنے کے لیے ایز این آپشن نمبر 2 جو ہے سب کچھ کیا جا رہا ہے. ویورز یہ ہمارا آج کا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.